اللہ الرحمن الرحیم ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، برادران اسلام اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ انسان کی تخلیق یہ اللہ رب العزت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، عقل کا نور عطا فرمایا، اور اس کے ذریعے اللہ نے انسان کو دوسرے مخلوقات سے الگ کر دیا۔ دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کے اندر حق اور باطل میں فرق کرنے والی عقل اللہ نے اس کو عطا نہیں کیا، اس لیے وہ شریعت کے مکلف نہیں ہے۔ انسان اور جنات یہ دو ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور اسی کے لیے جنت اور جہنم کو بنایا گیا ہے۔ اسی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کی وجہ سے انسان کسی چیز کے بارے میں ایک رائے قائم کرتا ہے، لیکن اسی چیز کو الگ انداز سے دیکھتا ہے تو اس کی رائے بدل جاتی ہے۔ مختلف انسان مختلف چیزوں کو الگ الگ نظریے سے دیکھتا رہے گا تو ان کی رائے بدلتی رہے گی۔ یہ جو رائے کا بدلنا ہے اس کو بولتے ہیں اختلاف رائے۔ یہ دنیا کے اندر بہت عام ہے، ہر ملک کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، بلکہ ایک گھر میں رہنے والے لوگوں کے اندر یہ اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے۔ ایک مذہب والے ایک چیز پر متفق ہیں تو دوسرے مذہب والے اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ ایک مسلک والے ایک چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، دوسرے مسلک والے کو اس سے اختلاف ہوتا ہے۔ ایک خاندان والے ایک چیز پر متفق ہوتے ہیں، دوسرے خاندان والے کو اس سے اختلاف ہوتا ہے۔ تو اختلاف رائے دنیا کے اندر عام ہے، لیکن اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آباد ہے ان تمام لوگوں کا ایک بات پر اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا بگاڑ اور فساد دنیا میں وجود میں آ چکا ہے۔ آپ دنیا کے سب سے ترقی یافتہ قوم اور ملک کے پاس چلے جائیں، وہاں کے لوگوں سے آپ پوچھیں آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، وہ بھی کہیں گے لائف از ویری ڈیفیکلٹ، یار زندگی بہت مشکل ہے۔ حالانکہ ان کے پاس زندگی گزارنے کے تمام سہولیات موجود ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس ملک کے قانون ایسا بنایا گیا ہے کہ آپ جو چاہے کریں، اختیار دے دیا گیا ہے۔ وہاں کے رہنے والا آدمی بھی یہ کہے گا کہ زندگی بہت مشکل ہے، اس کا مطلب واقعی میں دنیا کے اندر ایک بڑا بگاڑ اور فساد وجود میں آیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ہر انسان اس فساد اور بے سکونی کو دور کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اپنی اپنی سطح پر سب کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں سکون والی زندگی مل جائے، ہمیں عزتوں بھری زندگی نصیب ہو جائے، اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کوئی حل نظر نہیں آتا۔ فلسفی کو بحث میں خدا نہیں ملتا، ڈور سلجھ گیا ہے سرا نہیں ملتا۔ تو دنیا کے فلسفی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا حل تلاش کر رہے ہیں، لیکن فلسفی کو حل نہیں مل رہا ہے۔ کوئی فلسفی آ کر کے یہ کہتا ہے کہ دنیا کے بگاڑ اور فساد کو حل کرنا ہے تو اس کے لیے اکنامک سچویشن کو اچھا کیا جائے، یہ دنیا کے اندر اقتصادی حالت کو بہتر بنایا جائے، ہر بندے کو پیٹ بھر کر کے کھانا مل جائے، ہر بندے کی ضرورت پوری ہو جائے، تو دنیا سے یہ فساد بگاڑ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا ملنا شروع ہو گیا تو لوگ اور زیادہ بدمستی میں آ گئے اور نشے میں آ کر کے ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیے۔ جب پیٹ خالی ہے تو بے سکونی، پیٹ بھر گیا تو بھی بے سکونی، فساد کا حل نظر نہیں آیا۔ تو دوسرا فلسفی کھڑا ہوا، اس نے کہا دنیا کے بگاڑ کو ختم کرنا ہے تو ایجوکیشن کو عام کرو، تعلیم کو عام کرو، سماج میں بسنے والے ہر فرد کو، ہر مرد
کو، ہر عورت کو، ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو تعلیم دو۔ تعلیم کی وجہ سے ہم اس بگاڑ کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ وہ قومیں اور وہ ملک جہاں ایجوکیشن 100% کے قریب پہنچ چکی ہے، تعلیم وہاں عروج پر ہے، وہاں کے لوگوں نے اپنے علم کو بزنس کا ذریعہ بنایا اور اس کے ذریعے لوگوں کے جیب کاٹ کر کے اپنا جیب بھرنا شروع کر دیا، پھر بھی فساد باقی رہا، فساد ختم نہیں ہوا۔ پھر ایک تیسرا فلسفی کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا کو بگاڑ اور فساد کو ختم کرنا ہے، ہر ملک کے اندر ایک مضبوط تنظیم پیدا کی جائے اور اس کے ذریعے سے اس بگاڑ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے ملک بھی ہیں جہاں کے رہنے والے ملک کے وفادار ہیں اور اس ملک کے لا اور قانون کو فالو کرتے ہیں۔ اب اس نے یہ دیکھا کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے، اب اس ملک والوں نے دوسرے ملک والوں پر پابندی لگانے شروع کر دی۔ مثال کے لیے اسرائیل امریکہ ہے، اب دیکھ سکتے ہیں اب دوسرے ملک والے پر آرڈر چلائیں گے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں بنا سکتے، تم ادھر نہیں جا سکتے، یعنی گھر تمہارا ہوگا، حکم ہمارا چلے گا۔ تو فساد ختم نہیں ہوا، فساد اور زیادہ برپا ہو گیا۔ ڈھونڈنے والے ستاروں کے گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، اپنی زندگی کے شب تاریک کو سحر کر نہ سکا۔ یعنی پوری دنیا کو لائٹ اور قمقموں سے سجانے کے دعوے کرنے والے انسان اپنے من کی دنیا میں اندھیرا لیا بیٹھا ہے، اسے فساد کا حل نظر نہیں آتا اور وہ نظر نہیں آئے گا، وہ اس لیے کہ وہ فساد کا حل باہر میں تلاش کرتا ہے اور اللہ نے اس کا حل انسان کے وجود میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کو آپ ایسے ہی سمجھیے، ایک آدمی گھر کے باہر روشنی میں کچھ تلاش کر رہا تھا، حیران پریشان ہے، گزرنے والے شخص نے کہا بھائی کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا روپیہ گم گیا ہے، وہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا تمہیں یقین ہے روپیہ یہاں گما ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، روپیہ تو گھر میں گرا ہے۔ ارے تم یہاں کیوں تلاش کر رہے ہو؟ اس لیے کہ گھر میں اندھیرا ہے، یہاں روشنی ہے۔ تو پوری زندگی سب مل کر کے وہاں روپیہ تلاش کریں گے تو روپیہ نہیں ملے گا، روشنی اگرچہ یہاں پر ہے لیکن وہ سامان گرا ہے گھر کے اندھیرے میں۔ یہی حال آج انسان کا ہے، پوری دنیا کے انسان فساد بگاڑ کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن شروع کرتے ہیں باہر سے، لیکن دل کے اندر بگاڑ ہے، اپنے وجود میں بگاڑ ہے، وہاں سے شروع نہیں کریں گے تو فساد کا حل نظر نہیں آئے گا۔ تو گویا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک فساد برپا ہے، سب اس بات کو مانتے ہیں لیکن اس کا حل نظر نہیں آ رہا ہے، وہ اس لیے کہ ان کا حل انسان کے دماغ سے اوپر ہے۔ اس حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ وہ حضرات انبیاء دنیا کے اندر اسی فساد اور بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے تشریف لاتے رہے اور ہر نبی نے آ کر کے کہا میں جو دستور لے کر کے آیا ہوں، زندگی گزارنے کا جو نظام لے کر کے آیا ہوں، اگر اس کے مطابق زندگی گزارو گے تمہاری زندگی میں سکون آئے گا اور یہ فساد ختم ہو جائے گا۔ تو انبیاء نے آ کر کے اس مرض کی تشخیص کی، اس فساد کی جڑ یہ حضرت انسان ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آپ نے کبھی بھی اخبار میں نہیں پڑھا ہوگا آج فلاں ملک کے جنگل کے بھیڑیوں نے مشورہ کیا کہ اس ملک پر حملہ کر دیا جائے، اور فلاں جنگل کے شیروں نے مشورہ کیا ہے کہ آج اس ملک پر آکرمن کر دیا جائے۔ آپ کبھی بھی ایسی خبر نہیں سنے ہوں گے لیکن آپ نے یہ سنا ہوگا ایک ملک کے رہنے والے انسان نے اپنے ہاتھوں سے دوسرے ملک کے انسانوں کو مارا ہے، ایک ملک کے رہنے والے انسان نے اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ملک کے لوگوں کے جینا حرام کر دیا ہے۔ تو فساد کی وجہ یہ حضرت انسان ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جانور نے ہنگامہ مچا رکھا اور انسان کنٹرول کرنے سے باہر، ایسا نہیں ہے، یہ حضرت انسان ہی اس فساد اور بگاڑ کی وجہ ہے۔ تو نبی دنیا کے آ کر کے بتائے کہ لوگو تم فساد کا حل تلاش کرنا چاہتے ہو، دل کے کان سے سنو، میں تمہیں اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن کی آیت کہ خشکی اور تری کے اندر جو فساد برپا ہے یہ حضرت انسان کے کالے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ تو فساد انسان کی وجہ سے ہے، کسی دوسرے وجہ سے نہیں ہے۔ تو پھر دوسرا سوال ہے کہ حضرت اگر انسان کی وجہ سے یہ فساد اور بگاڑ ہے تو پھر اس کی حل کی کوئی صورت تو ہونی چاہیے۔ حضرات انبیاء کرام نے وہ حل بھی بتایا۔
کہ مچھلی کھاتے ہیں جی، مزہ آتا ہے کھانے میں، وہ جو مچھلی سڑتی ہے نا وہ سر کے جانب سے سڑنے شروع ہوتی ہے۔ انسان جب سڑتا ہے بگڑتا ہے تو دل کے جانب سے بگڑنا شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا عضو جو انسان کے اندر سڑتا ہے وہ اس کا دل ہے۔ جب دل بگڑ جائے تو انسان بگڑتا ہے، دل سنور جائے تو انسان سنورتا ہے۔ یہ راز آ کر کے انبیاء نے انسانوں کو بتایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، الا وان فی الجسد لمضغہ، نبی نے فرمایا دیکھو تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، دل کے کان سے سنو، گوشت کا وہ ٹکڑا تمہارا دل ہے۔ حضرات انبیاء نے آ کر کے سارے مسئلے کا حل بتایا کہ دنیا میں فساد کی وجہ حضرت انسان ہے، اور انسان کے بگاڑ اور فساد کی وجہ ان کا یہ دل ہے۔ یہ دل بہت چھوٹا سا ہے لیکن بہت عجوبہ ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے بہت بہترین جملہ لکھا ہے کہ یہ دل ایک سادہ بھی ہے اور عیار بھی ہے، مغرور بھی ہے، خاکسار بھی ہے، بے خبر بھی ہے، خبردار بھی ہے، یہ مسیحا بھی ہے، بیمار بھی ہے، یہ متقی بھی ہے، گناہگار بھی ہے، یہ طاقتور بھی ہے، لاچار بھی ہے، یہ مقتول بھی ہے، تلوار بھی ہے، اور یہ گل بھی ہے، خار بھی ہے، یہ بکتا بھی ہے، خریدار بھی ہے۔ اگر یہ بگڑنے پر آئے تو سب کا پرستار ہے، اور سنورنے پر آ جائے تو صرف رب کا پرستار ہے۔ تو یہ دل ایک چھوٹا سا عجوبہ ہے، اس کے اندر ہر چیز کی صلاحیت ہے۔ تو انبیاء کرام کی تعلیمات کے نچوڑ ایک لفظ میں اگر آپ سننا چاہے وہ ہے کہ یعنی اگر آپ سکون کی روشنی تلاش کر رہے ہیں تو وہ لائٹ کی روشنی میں آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا، وہ دل کی روشنی میں سکون چھپا ہوا ہے، اسے آپ کو کھرید کر کے نکالنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں کئی طبقہ کے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں، برہی ہے جو مٹی سے برتن بناتے ہیں، کارپینٹر ہے جو لکڑی سے کئی ساری چیزیں آپ کو بنا کے دیں گے، اور کئی سارے فنکار ہیں جو اپنے فیلڈ میں محنت کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے ان کی محنت بھی سب سے اعلیٰ اور محنت کی جگہ بھی سب سے اعلیٰ۔ اللہ نے حضرات انبیاء کو محنت کرنے کے لیے جو کہا وہ انسان کے دل پر محنت کرنے کے لیے کہا۔ پورے باڈی میں سب سے قیمتی چیز ہے دل، اس لیے تمام نعمتوں میں قیمتی چیز ایمان اسی دل میں ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء کو اللہ نے کہا انسان کے دل پر محنت کرنی ہے۔ آج یہ دل ہمارا بہت بگڑ گیا ہے، اور اتنا بگڑ گیا ہے کہ اس دل کے اندر انسانیت ہی باقی نہیں ہے، ورنہ آج دنیا کے اندر 57 ملک اور فلسطین کے لوگ بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں، اور ان بے غیرتوں کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے۔ یہ کیا نتیجہ ہے؟ یہ نتیجہ ہے کہ دل بگڑ گیا ہے۔ ورنہ وہ صحابہ جن کے نبی نے تربیت کی، اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی حالت پڑھی تاریخ کی کتابوں میں، معمولی باتوں پر جب لڑنے کے لیے آ جاتے تھے تو تلواریں نیام میں نہیں جاتی تھی، نسلوں تک وہ لڑائی جاتی تھی۔ لیکن وہی صحابہ جب نبی کے تربیت میں آئے، نبی نے دل پر محنت کیا، اس دل کو انسانیت کے درد سے بھرا، اس دل کے اندر انسانیت کا غم پیدا کیا، تو وہ صحابہ جو دوسروں کو جان لینے والے تھے اب دوسروں کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ وہ صحابہ جو دوسروں کو چولہا بجھا دیا کرتے تھے اب خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو چولہا جلانے والے بن گئے، اس لیے کہ نبی نے دل پر محنت کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ سنتے ہوں گے، یہ واقعہ فضائل اعمال میں بھی ہے۔ ایک صحابی نے اپنے گھر کے اندر بکری ذبح کیا، بکری کا سر ایک پڑوسی کے اندر بھیج دیا کہ ان کی فیملی زیادہ ہے، گھر والے زیادہ ہیں، اس کو ضرورت زیادہ ہوگی۔ اس نے بھی یہی سوچا کہ ہمارے پڑوسی کو زیادہ ضرورت ہوگی، اس کو بھیج دیا۔ اس طرح 7 گھروں میں چکر لگانے کے بعد بکری کا وہ سر وہی پہنچا جہاں سے وہ چلا تھا۔ یہ تھا دل کا درد۔
جب دل پر محنت کی نبی نے تو ہر صحابی کے اندر اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال ہونا شروع ہو گیا۔ اسی لیے تو اللہ نے صحابہ کرام کے قرآن میں تعریف کی، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی خود بھوکے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود پریشانی میں اپنے آپ کو ڈال کر کے دوسروں کو آرام پہنچانے کی فکر کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا دل سنور گیا تھا۔ تاریخ الخلفاء کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے حضرت عمر تشریف لائے۔ آپ کے سامنے ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے، حضرت عمر فاروق کی نظر اس پر پڑ گئی، آپ نے وہ رجسٹر کو کھولا، اس میں بہت سارے یتیم، مسکین، بے سہارا، لاچار، مجبوروں کا نام لکھا ہوا تھا، ان کا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے، اور ہر ایک کے گھر میں کون خدمت کرتا ہے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غور کے ساتھ وہ رجسٹر پڑھ رہے تھے، اس میں ایک بہت ضعیف اماں کا نام لکھا ہوا تھا، ایڈریس لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے گھر میں کام کون کرنے جاتا ہے وہ نہیں، خالی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے طے کیا کہ آج سے میں اس بوڑھی ماں کی خدمت کروں گا۔ مدینے سے قریب میں کنارے پر تھی یہ بوڑھی عورت۔ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھی اماں کے دروازے پر گئے، کنڈی کھٹکھٹایا، کون؟ بوڑھی اماں نے کہا، تو آپ نے جواب دیا، میں خدمت کے لیے آیا ہوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی کام ہو تو آپ ہمیں حکم دیں۔ تو بوڑھی ماں نے کہا کہ تم سے پہلے ایک آدمی آیا، وہ کام کر کے چلا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق پریشان، اتنا سویرے کون آیا، کیا نام ہے؟ بوڑھی ماں نے کہا، نہ میں نے کبھی نام پوچھا نہ اس نے کبھی بتایا، مدتوں سے وہ آتا ہے، دروازے کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ پردے میں چلی جاؤ، میں پردے میں چلی جاتی ہوں، وہ سارا کام کر کر کے گھر سے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اتنا مخلص انسان کون ہے؟ اب اگلے دن تہجد کے وقت میں آ کر کے پہنچ گئے، یہ بھی تو خطاب کے بیٹے کم نہیں تھے۔ تہجد کے وقت میں آ کر کے دروازہ کھٹکھٹائے تو امی نے کہا کہ وہ آدمی بہت پہلے آ کر کے کام کر کے جا چکا ہے، گھر میں کوئی کام باقی نہیں ہے۔ تو تیسرے دن آپ نے طے کیا کہ ایسے ہی آدمی نہیں پکڑا جائے گا، عشاء کی نماز پڑھے، جا کر کے اس راستے میں اسی وقت بیٹھ گئے۔ رات کی تاریکی چھاتی چلی گئی، لوگ نیند میں محو ہوتے چلے گئے، نیند کے آغوش میں سبھی نے سر رکھا۔ ایک ضعیف کمزور انسان چلتا ہوا دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اور اتنے دھیرے چل رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے پاؤں کی آہٹ سے زمین کو بھی تکلیف نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق قریب گئے، السلام علیکم من انت؟ جواب دیا، وعلیکم السلام۔ جواب سے معلوم آ رہا ہے یہ تو ابو بکر صدیق ہے۔ اے خلیفۃ المسلمین، آپ ہیں؟ جی میں ہوں۔ فرمائیے کیا بات ہے؟ اس بوڑھی ماں کی یہاں خدمت کرنے کے لیے آپ آتے ہیں؟ ہاں میں آتا ہوں۔ اچھی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق کی نظر ابو بکر کے پیر پر پڑی تو پیر میں جوتا نہیں۔ حضرت رات کی تاریکی میں ننگے پیر کیوں چل رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس لیے تاکہ اگر میں جوتا پہن کے چلوں گا تو اس کی آہٹ سے سونے والوں کی نیند میں خلل پڑے، تکلیف ہو جائے گی، اس لیے میں نے وہ جوتا کھول دیا تاکہ پاؤں کی آہٹ سے سونے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں انسانیت کا درد۔ یہ تمام کراماتی واقعات صحابہ کے اندر اس وقت پیدا ہوا جب نبی نے صحابہ کرام کی دلوں کے اوپر محنت کی تھی، اس لیے آج ضرورت ہے اسے بھولے ہوئے سبق کو لوٹانے کی۔ جس طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے، اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہو تو ملک کا نظام ٹھیک چلتا ہے، ملک کے رہنے والے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی باڈی کا بادشاہ دل ہے، اگر وہ صحیح ہے، ان کے خیالات صحیح ہیں تو جسم کے اعضاء و جوارح سے کام ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اگر وہ بگڑ گیا تو پھر جسم کے اعضاء سے کام بھی برباد ہونے والے ہوں گے۔ ایک کسان، کاشتکار زمین پر محنت کرتا ہے تو زمین ہریالی ہے، اس سے پودے نکل رہے ہیں، پھل پھول نکل رہے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ لیکن اگر کسان اس زمین سے غافل ہو جائے، غفلت میں پڑ جائے اور چند دن اس پر نظر نہ دے تو اس کھیتی سے جھاڑ جھنکاڑ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بالکل ہمارے دل کی مثال وہی زمین کی طرح ہے۔ اگر ایک انسان دل پر محنت کرتا رہے، اس کی فکر میں رہے، تو اس دل میں اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اس دل کے اندر لوگوں کا غم اور درد چھپا ہوتا ہے۔ پھر آپ کا پیر دوسروں کی بھلائی کے لیے چلے گا، آپ کا ہاتھ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اٹھے گا۔ لیکن ذرا سے آپ غفلت برتیں، اس دل میں خود غرضی آئے گی، خواہشات آئیں گے اور لوگوں کے تعلق سے وہ دل بالکل ہی مردہ ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔
ہمارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، ہمارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، واعظ و نصیحت کی مجلس لگی ہوئی ہے، اچانک آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، تمہارے درمیان ایک جنتی آدمی ابھی آئے گا۔ صحابہ کی نظریں اٹھی، کون آ رہا ہے؟ ایک انصاری صحابی ہیں، ہاتھ میں جوتا ہے اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، آگے بیٹھ گیا وہ۔ دوسرے دن پھر نبی نے کہا کہ تمہارے سامنے ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا، پھر وہی کل والے انصاری صحابی ہیں، ہاتھ میں جوتا ہے اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ پھر تیسرے دن نبی نے کہا کہ تمہارے سامنے جنتی آدمی آئے گا، پھر وہی صحابی۔ اس مجلس میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ بڑے عظیم صحابی ہیں، ان کو نیکی کی بہت رغبت ہوتی تھی۔ ان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ نبی نے 3 دن کہا کہ جنتی آدمی آئے گا اور یہ انصاری آدمی آیا، اس کے یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی، مجھے معلوم کر کے وہ عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ گیا اس کے گھر، حضرت میں آپ کے یہاں 3 دن مہمان رہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے رہ جاؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے فرمایا کہ میں نے 3 راتیں ان کے یہاں گزاری۔ میں عشاء کے بعد جلدی سو جاتا تھا، یعنی سونے کا بہانہ کرتا تھا، رات میں آنکھ کھول کر کے دیکھتا تھا یہ کون سی نفل کی نماز پڑھتا ہے، کون سا خاص عمل کرتا ہے۔ کچھ نہیں، عشاء کی نماز پڑھا، وضو کیا، سو گیا، اللہ اللہ کر کے سوتا رہا فجر تک، فجر کے اذان میں اٹھ کر کے نماز پڑھا۔ 3 دن تک میں نے دیکھا کوئی خاص عمل تو نہیں، اس سے زیادہ عمل تو میں ہی کر لیتا ہوں۔ 3 دن کے بعد اس سے کہا حضرت میں اب چل رہا ہوں، بولا ٹھیک ہے، لیکن جاتے ہوئے بہت اداس تھے۔ جاتے ہوئے ایک سوال آپ نے پوچھا کہ میں آپ کے یہاں رکا تھا 3 دن، اس کی ریزن یہ تھی کہ نبی نے 3 دن تک اپنے مجلس میں کہا ایک جنتی آدمی ابھی آئے گا، اور ان 3 دن اس وقت میں آپ ہی آئے۔ آپ کون ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے نبی نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، مجھے ذرا بتائیے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ تم نے تو دیکھا میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا ہوں، بس فرائض واجبات اور سنت کی پابندی کرتا ہوں، باقی کوئی کام نہیں کرتا ہوں۔ نہیں، کچھ تو ایسا ہوگا۔ وہ صحابی غور و فکر کرنے کے بعد بولے ہاں، میرے اندر ایک خاص بات ہے، میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے تعلق سے کینہ، حسد، بغض نہیں رکھتا ہوں، سب کو معاف۔ رات میں سونے کے لیے گیا، جس نے مجھے تکلیف پہنچایا اللہ سب کو تو معاف کر دے، میرے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے کوئی کینہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا یہی وہ ہے جس کے کرنے سے میں عاجز ہوں، اور اسی عمل کی وجہ سے آپ اتنے بڑے مقام پر پہنچے کہ نبی نے آپ کے بارے میں کہا 3 دن کہ آپ جنتی ہیں۔ تو دل کی اصلاح ہو جائے تو اللہ کے نبی نے ایسے انسان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم دل پر محنت کریں۔ بخار لگ جاتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہاسپٹل دوڑتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس چیک اپ کرانے کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ لیکن جب دل بیمار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، نماز میں لذت محسوس نہیں ہوگی، تلاوت کی حلاوت محسوس نہیں ہوگی۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں، کافر بنا دیا سب کو دنیا کی محبت نے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ سر ہو سجدے میں، سینے میں دغا بازی ہو، ایسے سجدوں سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ تو دل کے اندر دغا بازی، کینہ، حسد، ان تمام بیماریوں کے ساتھ عبادت کریں گے تو عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوگی۔ اس لیے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے دل کی اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔